محترم محمد رؤف صاحب پیش کریں جیڑے پاسے بھی اے یارو خدا دا سجن جاوے اسے پاسے زیارت لئی اسمانہ دا چن جاوے زمانہ بن جاوے خدایا آکھے میں بن جاسا میرا ماہی جے بن جاوے اور مرن تو بعد حاکم کی ہو دل وچ پر آوے جدے لئی مر کے آیا او وچ ملنے قبر آوے اور نبی دی نعت پڑھیا کرے نبی دی بات کریا کر کر کے نبی دی بات کر کے تیری بھی بات بن جاوے تیرے پاسے بھی اے یارو خدا ناؤ سجن جاوے اسے پاسے زیارت لئی علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرا میں فدا بنا میں علی تینو ایک نکتہ سمجھاوا علی علی گیتا کر تینو ایک نکتہ سمجھاوا علی علی گیتا کر تینو ایک نکتہ سمجھاوا علی علی گیتا کر تینو ذہن بات بٹھاوا علی علی گیتا کر تینو ذہن بات بٹھاوا علی 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 تیرے سے بات بٹھاوا علی علی گیتا کر اور تیری ہوسی بلے بلے وہ کر گئی نجف دیوے اور تیری ہوسی بلے بلے کر گئی نجف دیوے انہاں لکھو لگے اپنی باوا علی علی گیتا کر لکھو لگے اپنی باوا علی علی گیتا کر ذہن بات بٹھاوا علی علی گیتا کر ہر کچھ ہر نگر نگر ہر گلی گلی ہر کچھ ہر
علی سونا علی علی پیارا علی علی من کرتا مولا علی علی من کرتا مولا علی علی سہرازہ شوہر علی علی سہرازہ شوہر علی علی سبزی کے دمیلے علی علی مردہ پیارا علی علی سمان دمیلے علی علی فاتح خیبر علی علی نبیل مولا علی علی جس کا مولا علی علی اس کا مولا علی علی مل کر بولو علی علی شرمانا چھوڑو علی علی سر جھوم دے بولو علی 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 دے آدھی وانیا کدی ڈر کے نہیں رہنا مردم علی مولا کہنا مردم علی مولا کہنا صدقہ نبی دا کہنا کہنا علی علی صدقہ نبی دا کہنا کہنا علی علی ملک مارا سارے نارا علی علی جنتا دے کوٹے وچ دا بہنوں دیوانہ اس دیوانے نو جان دا زمانہ کی میں بھلا پھرنا ایویں گلی گلی کی میں بھلا پھرنا ایویں گلی گلی ملک مارا سارے نارا علی لارا ملک مارا سارے نارا علی لال بغض رنگی ایویں دونی کمیا ہوتے تیرا حجرہ ہوتے تیرا حجرہ جتے علی جنیا علی 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 میرا ولیوں کے ایمان دے دو پنجتن کے نام میرا ولیوں کے ایمان میرا ولیوں کے ایمان میرا ولیوں کے ایمان دے دو پنجتن کے نام ہم نے چھوڑی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرا ہم نے چھوڑی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے مقتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم میرا ولیوں کے امام دینوں پنجتن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے دل کی گلی میری آج گلی ہے دل کی گلی میری آج گلی ہے آپ آئے ہیں خبر ملی ہے آپ آئے ہیں خبر ملی ہے خبر ملی ہے ذرا دھیرے دھیرے آؤ ذرا دھیرے دھیرے آؤ للہ کرم کماؤ ہم نے محفل ہے سجا
لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو خاصا سب کا بھنج دنی خیر سے ماشاءاللہ خطاب ذیشان واسطے تشہیر اندر خدیب اسلام جناب محترم حضرت صوفی احمد علی صاحب خادم دربار عالیہ وادی عزیز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ دربار عالیہ مہری شریف دربار عالیہ وادی عزیز شریف زندہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب حضرات درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان الله نقشبندیہ مجددیہ مہرویہ وادی عزیز شریف جنور و دیگر معزز مہمانان گرامی حاضرین و سامعین آج دا پروگرام اور آج دی محفل ختم کلخانی دی محفل ہے میرے حضور محبوب المشائخ دے درین خادم اور آپ دے خلیفہ حضرت صوفی محمد ارشد خان تحصیلدار رحمت اللہ اس مقصد واسطے جمع ہوئے ہیں اللہ رسول کا ذکر کر کے انہاں واسطے دعا کریے اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے دوستان محترم موت کی قتل حقیقت ہے اس حقیقت کو کوئی انکار نہیں کر سکتا دنیا کے آدم علیہ السلام جتنے شمار اولاد آباد ہے حضرات محترم مختلف لوگاں دی تہذیب و تمدن دا مطالعہ کرو مذاہب دی کتاباں دا مطالعہ کرو تے پتہ چلتا ہے این سارے آدم دی اولاد پر ہر مسئلے وچ اختلاف ہے زبان دا اختلاف ہے کسی دی اردو زبان ہے کوئی پنجابی بولتا ہے کوئی سریکی بولتا ہے کوئی انگلش بولتا ہے کسی دی جاپانی زبان ہے کوئی چائنی بولتا ہے رنگ دا اختلاف ہے کسی جگہ سفید فام گورے آباد نے کسی جگہ سیاہ فام حبشی لوگ آباد نے لباس دا اختلاف ملے گا خوراک دا اختلاف ہے ہر مسئلے وچ اختلاف ہے لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کسی دا اس تے اختلاف نہیں اللہ اگر یہودی نو پوچھو تے مندہ مرنا ہے عیسائی نو پوچھو تے تسلیم کرے گا موت آئے گی ہندو دا بھی عقیدہ موت آئے گی اور اسی مسلمان تے عقیدہ رکھنے کل نفس ذائقۃ الموت اللہ ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے حضرات بادشاہ نے بھی مرنا ہے گدا نے بھی مرنا ہے امیر نے بھی مرنا ہے اور غریب نے بھی مرنا ہے موت اعلیٰ وال بھی آئے گی موت ادنا وال بھی آئے گی حضرات کافر تے بھی موت آؤندی ہے تے مومن وال بھی آئے گی منافق نے بھی مرنا ہے تے عاشق رسول وال بھی موت آئے گی پر یاد رکھو موت بھی فرق ہے جس وقت موت کافر تے آؤندی ہے پھر باعث عذاب بن کے ہوندی ہے پر جدو موت مومن والاوے پھر باعث ثواب بن کے ہوندی ہے اللہ اللہ بے شک سبحان جس وقت موت منافق تے ہوندی ہے
پھر باعث تکلیف اور باعث شدت ہوتی ہے، پر جدوں موت عاشق رسول ولاوے پھر باعث تکلیف نہیں، باعث راحت بن کے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الموت تحفۃ المومن، ابو داؤد شریف۔ میرے آقا نے فرمایا مومن واسطے موت تحفہ ہے۔ فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت وہ پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتا ہے۔ دوستان محترم، موت مٹ جان کا نام نہیں، موت فنا ہونے کا نام نہیں۔ درویش لاہوری علامہ اقبال نے فرمایا سی کون کہتا ہے، فرماتے نے موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ فرماتے غافل سمجھتا ہے موت مٹ جان کا نام ہے، فرمایا موت فنا کا نام نہیں۔ کی ہویا جی زندگی دی شام ہو گئی ہے، ہمیشہ والی زندگی دی صبح بھی تھی نال اتلو۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات دی وقار جنہاں نے اپنی زندگیاں رسول اللہ دی وفا وچ گزاریاں، نبی دے عشق وچ گزاریاں نے، سبحان اللہ۔ نبی کریم دے پیار وچ جنہاں دی زندگی گزری، اتباع رسول اللہ دی غلامی تے وفا بھی زندگی گزری ہے۔ خدا دی قسم انہاں واسطے موت فنا دا پیغام لے کے نہیں آندی، انہاں واسطے حیات طیبہ دا پیغام لے کے آندی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن چلان فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ قرآن اعلان کرتا جس عمل بھی صالح کیتے، من عامل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، شرط رکھیے وہو مومن ہوئے رسول اللہ دا غلام۔ سبحان اللہ۔ اور نبی دا وفادار اللہ فرماتا فلنحيينه سبحان اللہ حیاتا طیبہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا سی پاکیزہ زندگی عطا فرما دینے آؤ۔ درویش لاہوری بولے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، ارے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ حضرت صوفی ارشد خان صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے فرزند ارجمند انہاں دے صاحبزادے دس رہے سی کہ چند دن پہلے اسی ابا جی نو عرض کیتی، ابا جی یہ تواڈے نال دے جڑے تحصیلدار نے کینٹ وچ ڈیفنس وچ انہاں دا بنگلہ ہے، کوٹھی ہے تے اپنا بھی کوئی گھر ہونا چاہیے تے اگوں صوفی صاحب نے جواب دیتا، انہاں کیا انہاں کینٹ وچ ڈیفنس وچ بنگلے بنائے نے، میں رب کائنات دے کینٹ وچ بنگلہ بنانا، اللہ اللہ اللہ۔ میں اوتھے گھر بناواں گا۔ اللہ اللہ۔ اور پھر چند دن تو بعد ہی انہوں نے جڑا باہر روڈ ہے، روڈ دے قریب ایک جگہ انہوں نے جگہ سی اتنے مسجد کی تعمیر شروع کر دیتی۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے آ کے اعتراض کیتا، انہوں نے کہا جی اتنے جنگل ایڈی آبادی کوئی نہیں تو تسی اتنے مسجد بنا رہے ہو۔ اگوں انہوں نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جدوں خانہ کعبہ دی تعمیر کیتی سی نا، اتنے کوئی آبادی ہے سی، اتنے صحرا سی، جنگل سی، آج دیکھو سب تو زیادہ رونق اتنے نظر آ رہی ہے، تے میں اللہ دا کار اللہ دی رضا واسطے بنا رہے ہیں، اس نو بھی اللہ آباد فرمائے گا۔ حضرات پھر چند دن تو بعد انہوں نے وصال ہویا، تے وصال تو 2 دن پہلے تہجد دے ٹائم اپنے پتر نو ٹیلی فون تے فون کر کے آکھیا بیٹا اٹھ تے نماز پڑھ لے تے میری گل سن جا۔ وہ کہندے نے جدوں میں گل سنن واسطے گیا، ابا جی نے آکھیا بیٹا آج تک تے میں تینوں اٹھاندا رہیا نا، ہن میں نہیں اٹھانا، ہن آپے اٹھیا کریں۔ اللہ اللہ اللہ۔ دوستان گرامی آخری لمحات آئے، موت تو پہلے تھوڑا جا وقت پہلے پل 14 تے کوئی جگہ دی تقسیم سی، اتھوں افسران دے نال گھر واسطے روانہ ہوئے تو رستے تکلیف ہو گئی۔ اللہ اللہ۔ ساتھیاں آکھیا تو سیدھا اسپتال لے کے چلیے، فرمایا نہیں اسپتال نے میں گھر لے کے چلو۔ گھر ہی داخل ہوئے تو انہاں کہا بس پھر آخری وقت آگیا، چارپائی تے بیٹھے تے زبان تے تکبیر اللہ اکبر
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھیا شہادت والی انگلی چکی دے نالے آکیا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈبے ہوئے بیڑے تارے نے اس سانو دسیا مرشد پیارے نے پڑھ لا الہ الا اللہ بن تیل دیوا پلدانا پانی بوٹا پھلدانا تے بن مرشد کلمہ چلدانا پڑھ لا نسبت نہیں سی کچھ بھی نہیں سی جدوں میرے حضور محبوب المشائخ دا دامن پڑھیا عاشق رسول دی اللہ اکبر صحبت میں آ گئے اپنا رنگ بھی بدل گیا اولاد دا رنگ بھی بدل گیا قبیلے دا رنگ بھی بدل گیا علاقے دا ماحول بھی بدل گیا جتھے بیٹھے اتھے رسول اللہ دی گل کیتی جتھے گئے نبی دی محبت دا پیغام دیتا عشق مصطفیٰ غلامی عشق مصطفیٰ بھی زندگی گزری نبی دی غلامی بھی زندگی گزاری باشرہ ہو کے یار تحصیلدار دی سیٹ تے بیٹھا ہوئے تے بندہ باشرہ بھی ہوئے حضرات ایک کمال کسی مرشد کامل دا ہی ہو سکتا ہے کسی اللہ والے دی نگاہ نالے بات حاصل ہو سکتی ہے حضرات اور پھر آخری وقت آوے میرے نبی فرمایا جیدہ آخری کلام لا الہ الا اللہ فداخلہ الجنہ فرمایا پھر سیدھا جنت بھی داخل ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زوبی صاحب دے مقدر ویکھو آخری وقت تے زبان تے تکبیر اور اس تو بعد کلمہ نبوت کلمہ نبوت کردے کردے دنیا تو ٹر گئے اور اس وقت ٹیلی فون تے صاحبزاد خان نے میرے حضور نے رابطہ رکھیا حضرات مرشد دی نظر ستے ہوئے پھر بات بڑھ جاتی آؤ دنیا سے اچھی نسبت پیدا کرو چنگیاں دے لڑ لگ جاؤ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پے بریاں کل گیاں اگلے بھی ڈل گئے جنہاں نسبت چنگیاں نہ لائیے خدا دی قسم اس جہان تے بھی عزتاں نے قبر و حشر وچ بھی انہاں دا نام ہے اور یاد رکھو اللہ فرماندا فلا نحیینہ حیاتا طیبہ یہ نہ سمجھیے فنا ہو گیا ختم ہو گیا نہیں اللہ فرماندا میں پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں رسالے دا نام ہے البلاغ لکھن والے نے تھانوی صاحب واقعہ لکھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دا سبحان آپ دا وصال ہویا جنازہ پڑھایا حضرت قطب الاقطاب شاہ رکن عالم نوری حضوری ملتان والے اولا نے جنازہ نکلیا تے بڑے بڑے اولیاء عطقیہ صوفیہ علماء ہجوم میں بڑے بڑے وزراء مشیر وزیر بہت بڑا ہجوم دے لی دی گلیاں تے بازار بھر گئے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء دا جنازہ نکلیا تے آپ نے مرید سن وزیر بھی رہ چکے سن حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے تاجر بھی سن لیکن شیخ دی محبت وچ فنا سن فنا فی شیخ مرید سی مرشد دا جنازہ نکلیا تے جنازہ دے کہ آپ نے روح کے کچھ اشعار پڑے غم دی حالت وچ پڑھیا سرو سینینا اللہ سرو سینینا بسہرا میں روی سخت بے مہری کے بے ماں میں روی حضرت امیر خسرو نے پڑھیا سرود قد والیا چاندی دے جسم والیا اے میرے سونیا پیرا آج ایسی بے رخی اختیار کیتی ہے دنیا بھی جدوں بھی کوئی کم کیتا میرے خسرو نو بلا کے مشورہ کیتا دنیا تو جان لگیا پوچھیا بھی نہیں تے دسیا بھی نہیں سخت بے مہری کے بے ماں بے روی آپ نے پڑھیا ای تماشا گاہ عالم روئے تو سارا جگ تے تہنوں ویکھنا آیا بڑے بڑے اولیاء تے بڑے بڑے سنہائے نے سب تہنوں ویکھنا آئے نے
تو کجا پہرے تماشا میں روی سبحان اللہ آج تسی کنو ویکھن چلے ہو سارے انہوں ویکھن آئے تسی سہراول رخ کیتا ہے کنو ویکھن چلے ہو یہ اشعار غم دے عالم وچ آپ نے پڑھے حضرات البلاغ رسالے دے نام تھانوی صاحب نے لکھے ہے کفن وچ حرکت ہوئی کفن وچ جو بازو باہر آ گیا خواجہ نظام الدین اولیاء دی آواز آئی من بہرے زیارت مصطفیٰ ویر غم فرمایا ویر خسرو چپ کر جا میں رسول اللہ دی زیارت کر رہا ہوں اللہ کتاب کا نام بیداری کے عالم میں حضور کی زیارت کے واقعات لکھن والے عبدالمجید ایڈوکیٹ صاحب نے انہیں واقعہ لکھیا کہ جس وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لحد میں اتاریا گیا حضرت خواجہ نظام حضرت قطب الاقطاب شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ علیہ قبر بھی اترے اپنے ہتھاں این جستے اتھر چکے جس وقت لحد میں لٹان لگے نا سامنے نظر پئی تے ودو خواجہ چہرہ اللہ اللہ سبحان اللہ واللیل دی ذوالفات تاہا دی دستار والے سونے نبی اپنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے نے اوتھے آپ تے وجد عالم طاری ہو گیا حضرات یاد رکھو اے جنابی نبی دے عشق بھی زندگیاں گزاریاں نے میرے آقا بڑے لجپال نے بے شک بے شک ایویں تے نہیں تاجدار گولڈا بولے فرما دے نہیں یہاں صورت انشاءاللہ سبحان پیش نظر آؤ میرے حضور محبوب المشائخ دا پیغام نوٹ کر لو جڑا پوری دنیا وچ پیغام دے رہے ہیں حضرات دی وقار پاکستان ہی نہیں کدی عرب وچ کدی عدم وچ کدی دبئی کدی بحرین شارجہ یورپ دیاں وادیاں وچ اوتھے بھی جا کے انگریزاں نو کلمہ پڑھایا اے عمرہ کروں تو پہلے مرضیاں دا پورا خاندان آپ دے ہاتھ مسلمان ہویا میرے حضور قبلہ عالم آپ دے والدے گرامی دے ہاتھ 950 مرضیاں کلمہ پڑھیا حضرات دی وقار ایک پیغام تے ہوئی مشن ہے آؤ سینیاں کے عشق مصطفیٰ دی شمع روشن کر رسول اللہ دے غلام بن جاؤ یا کو یا صورت انشاءاللہ پیش نظر نب وقت نظر تے روز حشر وچ قبر تے پھل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سندد کھڑیاں سبحان اللہ انہاں سکدیاں تے قرلان دیاں تے لکھ وار صدق لے جاندیاں تے انہاں پردیاں مفتی نکان دیاں تے حلاوت بھی آمنیوں کھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ حلاوت بھی آمنیوں کھڑیاں حضرات عزیز وقال میرے حضور محبوب المشائخ دے والد گرامی حضور قبلہ عالم قدوت الصالحین برہان الواسطین حضرت خواجہ محمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں دا وصال 23 ستمبر 1982 وچ ہویا 23 ستمبر 1992 وچ سیلاب دی وجہ تو آپ تا مزار پر انوار کھلنا پیا مزار جو کھلیا تے خوشبوئاں دے کھلے اللہ 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 10 سال بعد بھی جسم تر و تازہ کفن تک میلا نہیں ہویا پھلاں دیاں جڑیاں پتیاں سن وہ بھی نہیں سی مرجائیاں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا اللہ کریم حضرت صوفی محمد ارشد خان صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دی مغفرت فرمائے انہاں دے درجات بلند فرمائے انہاں دی اولاد نو انہاں دے بھائیاں نو انہاں دے لواحقین نو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے واخر دعوانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد دوستان گرامی میرے حضور محبوب المشائخ نے اپنے مرید باوفات اصالہ ثواب واسطے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک 60 مرتبہ ختم قرآن پاک دا ثواب اور 12 لاکھ مرتبہ کلمہ پاک دا ثواب آپ نے عطا فرمایا اور تمام حضرات جس نے کوئی کلمات طیبات پڑھے نے مل کرا دے 1 دفعہ سورت فاتحہ 3 دفعہ سورت اخلاص سب والآخر دروشی پڑھ کے مل کرا دے مزید 3 ختم قرآن پاک 5 سپارے اور 1.25 لاکھ کلمہ پاک 100 مرتبہ سورہ یاسین 5000 مرتبہ کلام اللہ 21 سورہ یاسین مزید 500 مرتبہ سورہ کوثر درود تنجینات 600 مرتبہ حضور دے ملک کی آپ دعا فرما رہے ہیں تمام دوست آپ اٹھا آمین آمین اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین آمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سارے حضرات لائن اپ بنا لو آمنے سامنے منہ کر کے صفوں بنا کے بیٹھ جاؤ فرما رہے ہیں اللہ ہو 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 انہوں نے دوسرے بیٹے محترم صوفی عبدالرؤف صاحب انہوں نے دستار بدی حضور دستے مبارک میں فرمائے
اپنے والد گرامی دے ماشاءاللہ خلیفہ صاحب بھی نے اور حضور کی دستار بندی آپ نے فرمائی. تمام دوستوں تمام حضرات تشریف رکھو.